اب دوسرا طبقہ وہ ہے فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، جو کچھ پڑھتے ہیں قرآن، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن ہی بتا رہا ہے، سورہ مبارکہ فاطر کی آیت ہے، کچھ پڑھتے ہیں کچھ سمجھتے ہیں، جتنا سمجھ میں آئے اتنا عمل کر لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ درمیانے رستے والے لوگ ہیں، یہ درمیانے لوگ ہیں، یہ نہ تو بہت زیادہ قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، بس ہلکا سا جتنا سمجھ میں آیا اتنا سمجھ لیا، جتنا سمجھ میں نہ آیا کوشش نہیں کرتے، یہ درمیانی طبقہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک طبقہ ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو قرآن کے سمندر میں تیرتے ہیں، غوطہ زنی کرتے ہیں، انوار اور تجلیات کے موتی چن کر لاتے ہیں، غواصی کرتے ہیں، قرآن کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، ڈوبتے ہیں، پھر اللہ انہیں معارف عطا کرتا ہے، اپنی پہچان عطا کرتا ہے، اور وہ عارف بن کر باہر نکلتے ہیں، غوطہ زنی کرتے ہوئے عارف بن کر نکلتے ہیں، انہیں قرآن لؤلؤ لالا عطا کرتا ہے۔ پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ لوگ کہتے ہیں یہ قاری ہے، پڑھنے والا ہے، اقبال کہتے ہیں یہ نراکاری نہیں ہے، یہ سمجھ کر اس کے سمندر میں غواصی کر کے تیر کر انوار کے تجلیات کے یہ موتی لے کے آیا ہے، یہ نراکاری نہیں ہے، حالت یہ ہو گئی ہے سر سے لے کر پاؤں تک یہ خود قرآن بن چکا ہے۔ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جب وہ سمندر میں غوطہ زنی کرتے ہیں، اللہ انہیں وہ حقیقت عطا کرتا ہے، پھر وہ آواز دیتے ہیں مولا کائنات کی شکل میں ہو تو کہتے ہیں سلونی قبل اللہ تسألونی۔ امیر المومنین مولا کائنات جن کے بارے میں اللہ نے کہا القرآن مع علی والعلی مع القرآن، علی کا قرآن سے رشتہ ایسا ہے، علی قرآن سے جڑا ہوا ہے، قرآن علی سے جڑا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں سلونی، اور لوگوں پوچھ لو قبل اللہ تسألونی، اس سے پہلے کہ تم پوچھنے کی طاقت بھی نہ رکھو، وَلَن تسألونی بعد مثلی، ارے مجھ سے سوال کرنے والا میرے بعد تمہیں نظر نہیں آئے گا، میرے بعد تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو مولا کائنات غواصی کرتی ہیں، قرآن کے سمندر میں تیرتے ہیں، انوار اور تجلیات کے لؤلؤ لالا لے کے آتے ہیں، اور یا محمد مصطفیٰ نے کہا سلونی، یا امیر المومنین مولا کائنات نے کہا سلونی۔ ان دو شخصیات کے سوا کائنات میں کسی نے سلونی کا نعرہ بلند نہیں کیا۔ تو ابن قوا کھڑا ہو گیا، یا علی یا امیر المومنین، یہ والزاریات کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب ہے والزاریات، اس کا مطلب ہے یہ بادل، یہ ہوائیں، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا، یہ زاریات کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب ہے ہوائیں، فالحاملات وقرا، حاملات کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا بادل، فالجاریات یسرا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کشتیاں، فالمقسمات امرا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا وہ فرشتے جو اللہ نے امر نازل کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو قرآن انہیں معارف عطا کرتا ہے جو اس کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ پھر وہ مولا کائنات کی شکل میں، یا حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں لو ضاع لی عقال بعیر لوجدته کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے نا تو میں اللہ کی کتاب سے تلاش کر لیتا۔ تو حضرت ذی وقار ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کدھر سٹینڈ کرتے ہیں، کہ یہ قرآن ہے، اللہ نے ہمیں وارث قرآن بنایا ہے، اللہ نے ہمیں وارث قرآن بنایا ہے، یہ قرآن ہماری طرف آیا ہے، یہ قرآن نصیحت بن کے آیا ہے، یہ قرآن تدبر کے لیے آیا ہے، یہ قرآن تفکر کے لیے آیا ہے، یہ قرآن تذکر کے لیے آیا ہے۔ حضرت خواجہ